السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور اے پی سنگھ کے حوالے سے۔ اے پی سنگھ دو منہ والا سانپ نکلا۔ جی ہاں، اے پی سنگھ دو منہ والا سانپ نکلا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا، اور آپ میری ویڈیو کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور یہ ویڈیو بڑھیا ہے، میں پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ اے پی سنگھ دو منہ والا سانپ اس لیے نکلا، اے پی سنگھ نے سونیا اختر اور سیما حیدر کے مقدمات میں مختلف قسم کا دوغلا چہرہ اپنایا، اور اے پی سنگھ کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کسی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار ہے اور اس کے کہنے پر مختلف جرائم میں ملوث ہے اور ایک ٹریس پاسر کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ خیر اس طرف تو بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم سونیا اختر کے معاملے میں بات کریں گے، جو کہ جس کا مقدمہ اے پی سنگھ لڑ رہے ہیں اور اس کے بچوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اے پی سنگھ۔ ایک طرف تو وہاں پہ چونکہ ہندو معاملہ ہے، ہندو لڑکے نے مذہب تبدیل کیا ہے، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے، اس چیز کو کور کرنے کے لیے اے پی سنگھ صاحب جو ہیں وہ سونیا اختر کے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بالآخر کار انہوں نے سونیا اختر کے بچوں کو اس کے والد سے ملوا دیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اے پی سنگھ کا بالکل موقف ہے، وہاں پہ وہ عدالتوں میں مختلف دلیلیں دیتے نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب محمدن لاء کے تحت ہم نے بچے لے لیے، اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مدر از دا بیسٹ کسٹوڈین سیما حیدر کے کیس میں، اور بچے سیما حیدر کو ملنے چاہیے۔ یہاں پہ بالکل ان کا دوگلا چہرہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور سیما حیدر سے اس حد تک ہمدردی کہ اس کے بچے اٹھانا، اس کے ایون کے گھر کی صفائی تک کرنا جو ہے وہ اے پی سنگھ کے ذمہ ہے، اور اس طرح سے پوری طرح سے اے پی سنگھ اس وقت جو ہے وہ سیما حیدر کی چاکری کر رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیما حیدر ان کی کلائنٹ نہیں ہے، یہ سیما حیدر کے کلائنٹ ہیں، اور سیما حیدر ان کی وکیل ہے، اور سیما حیدر جو ان کو انسٹرکشن دیتی ہے یہ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ بہرحال لیگل بات کریں گے۔ لیگل بات یہ ہے کہ سونیا اختر کے بچے تو دلوانے کے لیے محمدن لاء کا سہارا دیتے ہیں، اور سیما حیدر کے بچوں کو غلام حیدر سے دور کرنے کے لیے ہندو لاء کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں مدر از دا بیسٹ کسٹوڈین۔ اگر آپ خود مان گئے کہ بھارت میں محمدن لاء کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، مسلم لاء کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہم تو بڑے دنوں سے یہی بات کر رہے تھے کہ بھارت میں دو طرح کے قانون ہیں، ہندو میرج ایکٹ اسپیشل لاء اور محمدن لاء، اور جہاں پہ غلام حیدر جائے گا بھارت میں تو ہیبیس پٹیشن کے تحت بھی اپنے بچے لے سکتا ہے، بھارتی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے ہیبیس پٹیشن میں رجوع کرے گا اور اپنے بچوں کو امپراپر کسٹڈی سے آزاد کروائے گا۔ اس وقت آپ اور آپ کے سپورٹر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو مدر از دا بیسٹ کسٹوڈین۔ تو میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں، ہمارے محمدن لاء میں مدر از دا بیسٹ کسٹوڈین نہیں، اس وقت نہیں ہوتی ہے، مدر از دا بیسٹ کسٹوڈین ہوتی ہے، لیکن جب مدر کوئی دوسری شادی کر لے، کوئی کرائم کر لے، کوئی ریلیجن تبدیل کر لے، جو کہ سونیا اختر کے معاملے میں اے پی سنگھ خود تسلیم کر چکے ہیں، اس وقت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، ہمارے مذہب سے خارج ہو جاتی ہے، اور جو مذہب نے اس کو پروٹیکشن، جو ریلیجن اس کو پروٹیکشن دی ہوتی ہے، اس سے وہ تمام تر حقوق اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا وراثت کا حق، اس کا اولاد کا حق، کے تمام تر حقوق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو غلام حیدر کو جیت دلائے گی۔ غلام حیدر کے بچوں کا جو بہتر مستقبل ہے وہ غلام حیدر کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی والدہ ایک کرمنل ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکی، اور وہ مدر از دا بیسٹ کسٹوڈین کہنا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ جس ملک نے اسے عزت دی، جس ملک میں رہ کر اس نے 4 بچے پیدا کیے، اس کے بارے میں ایک کانسپریسی کرنا اور ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ بننا، یہ ساری چیزیں تو ایک عورت کہلانے کے لائق نہیں ہے، تو مدر از بیسٹ کسٹوڈین یہ کہاں سے ہوگی؟ بہرحال غلام حیدر کا کیس اس حوالے سے بہت سٹرونگ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دوگلے چہرے بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں۔ غلام حیدر کو کرنا کیا ہے؟ سمپل پاکستان آنا ہے، پاکستان سے اپنے تمام تر جو انکوائری کا پروسیس ہے، جو سٹیپس ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد بھارت میں
اور یہاں پہ پاکستان میں آ کر اپنے سٹیپس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اور بھارت میں جانا ہے، اور بھارت میں جا کر ہیبیس پٹیشن فائل کرنی ہے۔ ہیبیس پٹیشن جو کہ امپراپر کسٹڈی سے ایک کسٹڈی کے اگینسٹ فائل کی جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کر اپنے بچوں کو اس پٹیشن کا سہارا لے کر ایک غیر قانونی جو کسٹڈی ہے تحویل سے آزاد کروانا ہے، اور آزاد کروا کے اپنے بچوں کو آزاد کروانا ہے، اور جو کہ اس وقت ایک انڈیو انفلوئنس میں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت جو ہے وہ غلام حیدر کو کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک غلام حیدر کے والد صاحب جو ہیں وہ روشن عظیم صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے۔ بہرحال وہ امید ہے کہ وہ جلد ہی اسلام آباد آئیں گے اور یہ پروسیس آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں اے پی سنگھ کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ ایک میری نظر میں شہرت کی بھوکی ہے، اور اس نے شہرت کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک بالی ووڈ سیلیبریٹی بننے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کام کیا ہے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ بھی سامنے آتا ہے جس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ سازش 3 ملکوں میں پلان ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں، اور سوری نیپال میں، دبئی میں اور بھارت میں۔ اس نے 4 ممالک کے قانون جو ہے وہ توڑے ہیں، اور 4 ممالک میں بیٹھ کر بھارت اور پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سازش کی ہے۔ اس پہ بھارت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز پہ ایکشن لیں اور پروٹیسٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی ویریفیکیشن کرائیں کہ یہ اے پی سنگھ بھارت کا سٹیزن بھی ہے یا نہیں، کہیں یہ بھی کوئی گھسپیٹیا تو نہیں، کیونکہ اس کا اس حد تک کا سیما حیدر کو سپورٹ کرنا اور اس حد تک کا ایک آستین کا سانپ بن کر سامنے آنا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر یہ خاتون ایجنٹ نکل آتی ہے تو ایجنٹ کا ساتھ دینے والے کی جو سزا ہے اس حوالے سے قانون جو ہیں وہ سچن کو بھی پڑھ لینے چاہیے اور اے پی سنگھ کو بھی پڑھ لینے چاہیے۔ بہرحال اس سارے معاملے میں، اس پوری کانسپریسی میں جو ماسٹر مائنڈ کا رول پلے کر رہا ہے وہ اے پی سنگھ کر رہا ہے، اور جو وہ پلان اس کو دیتا ہے وہی پلان سیما حیدر میڈیا پہ اور دیگر جگہوں پہ رہا کر کرتی ہے۔ اور یہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جب رہی ہے تو مسلم ریلیجن کو فالو کیا، اور ایک اور بہت بڑا جھوٹ سیما حیدر کا سامنے آیا کہ اس نے اے ٹی ایس کو بھی چکرا دیا ہے، اے ٹی ایس کو بھی جو ہے اس نے بے وقوف بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اے ٹی ایس نے سیما حیدر سے سوال کیے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں، تو اس نے کہا مجھے ہندی آتی ہے، مجھے اردو آتی ہے، مجھے سندھی آتی ہے اور مجھے انگلش آتی ہے، اور وہ 5 جماعتوں تک پڑھی ہوئی ہے، 4 زبانوں پر اسے عبور ہے۔ لیکن ایک جھوٹ اس نے بولا، اسے سرائکی بھی آتی ہے، جس کا پتہ چلا کہ وہ غلام حیدر نے جب اس کی چیٹ لیک کی اور پتہ چلا کہ اسے سرائکی آتی ہے کیونکہ وہ میسیجز سرائکی میں تھے، یہ بات اس نے اے ٹی ایس کو نہیں بتائی۔ تو اس کا مطلب کہ یہ اے ٹی ایس کو ویل پلان کر کے اس کو کوئی شخص ٹرین کر رہا ہے اور اے ٹی ایس کو اپنی ڈائریکشن میں چلا رہی ہے، اور ابھی تک اے ٹی ایس اس کے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں لا سکی۔ پر اے ٹی ایس کو اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا اور اصل حقائق کو سامنے لانا ہوگا، ادروائز بھارت کے لوگوں کا اور پوری دنیا کے لوگوں کا بھارت کے قانون سے بھروسہ اٹھ جائے گا، اور اس طرح سے کوئی بھی ٹریس پاسر آ کر بھارت کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔